بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا رشتہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں قائم کیا وہ آدم اور حوا، اسے آدم علیہ السلام کو پہلے وجود بخش، ان کا پتلا بنایا، وہ پڑا رہا، وہ خشک ہو گیا، پھر اس میں روح ڈالی، پھر ان کو کپڑے پہنائے، پھر ان کو جنت میں ڈالا۔ اللہ نے اسی طرح حوا کا پتلا بھی بنا دینا تھا، ساتھ ہی ایک گارے کی ڈھیری بنا دیتے تو حوا کا پتلا بھی۔ اب خیال فرمائیں کہ اللہ نے عورت کو پہلے دن سے بے پرد نہیں رکھا، پہلے دن سے بے پرد نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ڈھیری ساتھ حوا کی بناتے تو وہ کیا مسئلہ تھا، فرشتے ہی ہیں اور تو کوئی ہے نہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک ڈھیری بنا کے چل بھائی آدم بن کے بن گیا، چل بھائی ہوں حوا بھی بنا دے، وہ بھی بن جاندی، دونوں ہی پڑے ہوتے۔ نہیں، ایسا نہیں کیا ہے، حوا کی ڈھیری نہیں بنائی، حوا کے پتلے کو بے پرد نہیں رکھا، آدم کو سلایا، آنکھ کھلی تو پہلو میں حوا کو بٹھایا ہوا تھا، پورے لباس، پوری زیب و زینت کے ساتھ۔ تو آدم علیہ السلام کہنے لگے یہ کون ہے؟ کہ یہ تیری بیوی ہے، تیری زندگی کی ساتھی۔ تو حال جو ہے کسی قوم کا وہ مردوں کے حوالے، اور مستقبل عورت کے حوالے۔ مستقبل ہے نیکسٹ جنریشن، وہ کہاں سے آئے گی؟ وہ عورت کے رحم میں پرورش پائے گی، یہ مستقبل ہے آپ کا، یہ عورت کی گود میں پرورش پائے گی۔ تو مستقبل کا سارا بوجھ عورت پر، حال کی ساری ذمہ داریاں، معاش، ڈیفنس، ہر شے مرد کے اوپر۔ آنکھوں کا زنا ہے نامحرم عورت کو دیکھنا۔ دیکھو، جو شخص بھی اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو وہ کبھی کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ رہے، ملاقات نہ کرے جس کے ساتھ کہ اس کا کوئی محرم شامل نہ ہو۔ کوئی عورت آئی ہے آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا شوہر ساتھ ہونا چاہیے، اکیلے نہیں، اس لیے کہ ثالثہما الشیطان۔ جہاں یہ ایک مرد اور ایک عورت جو ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہے، جب ملیں گے تیسرا وہاں شیطان موجود ہو۔ عورت کے لیے نماز کے بعد سب سے اہم حکم کیا ہے؟ پردہ ہے۔ آج لڑکیوں کی، خواتین کی بے پردگی نے دنیا کو بے حیائی کا اڈا بنا دیا ہے۔ اگر عورت اپنے آپ کو کنٹرول کر لے تو مرد کو کنٹرول کرنا آسان ہے۔ عورت کنٹرول میں نہیں ہے، آستینیں چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں، ہاف سلیوز، پھر اس سے نان سلیوز، سلیو لیس کپڑے، بچیوں کو بھی وہی پہنائے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کی بندیو، تم تھوڑا سا اپنے حال پہ رحم کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی کاسیات عاریات، لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی۔ لباس پہننے کے باوجود اللہ کے ہاں کیا لکھی جائیں گی؟ برہنہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ لباس یا تو اتنا باریک ہوگا کہ کھال نظر آتی ہوگی، یا اتنا چست ہوگا کہ جسم کے اعضاء اس سے نمایاں ہوتے ہوں۔ آج لڑکیوں میں پینٹوں کا، ٹی شرٹوں کا رواج بڑھ رہا ہے، اس رواج کو روکنے کی ضرورت ہے۔ پینٹیں شرٹیں لڑکیوں چست ہوتی ہیں، اس سے جسم نمایاں ہوتا ہے۔ تو کنٹرول کریں، خواتین بھی مرد بھی اپنے گھروں میں اپنے لباس کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ اس معاملے میں میرے پاس کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جس میں چہرے کو کھلا رکھنے کی اجازت دی گئی ہو۔ ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں جو ہے بہت سارے لوگ حوالے دیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک پس منظر ہوتا ہے، اور اس پس منظر کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ جیسا کہ عیدگاہ میں ایک عورت اٹھی جس کے چہرے پر نشان تھا، تو ہم جانتے ہیں نماز کے لیے جب عورتیں آئیں تو چہرہ ڈھانکنا نہیں سکتی، کھلا رکھنا پڑے گا، تو عیدگاہ کا مسئلہ ہو گیا۔ وہ ایک عام مسئلہ نہیں کہ عورتیں بازار میں صحابیات گھومتی اور ان کے چہرے پر نشان ہوتا اور صحابہ ان کو دیکھتے۔ ٹھیک ہے، تو میرے نزدیک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے یا کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس دلیل کے مطابق عورت کے لیے چہرہ کھلا رکھنا جائز ہو۔ میرے نزدیک کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کا چہرہ سوائے وہ جب حج کے لیے جائیں گی تو تب اسے کھلا رکھنا ہے۔ میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ہم حج کے لیے جاتی اور چہرہ کھلا رکھتی، جب قافلے آتے تو کبھی کوئی ڈھانک لیتی اور پھر کھول دیتی۔ تو اس سے پتہ چلا
کھلا رکھنا اس کی اصل ہے، اس لیے کہ کھلا رہتا تو ڈھکتی، ورنہ اگر ڈھانکنا اصل ہوتا تو ڈھک کے ہی چلتی، پھر قافلے آئے اور قافلے جائے۔ وہاں کے علاوہ کوئی دلیل میرے پاس موجود نہیں ہے، یا میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں کسی عالم کا یا کسی مسلک کا یہ معاملہ ہو کہ اس نے یہ جواز دیا ہو کہ چہرہ کھلا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ چہرہ تو خوبصورتی کی علامت ہے اور وہ مرکز ہے کشش کا، اور اس کو ڈھانکنا تو بدرجہ اولا ضروری ہے، اس لیے کہ اسی کی وجہ سے سارے فتنے شروع ہوتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی انسان یہ نہیں بول سکتا کہ وہ عورت کیا خوبصورت پہرے یار، فدا ہو گیا میں اس پہ، کوئی نہیں بولتا، کسی کی نظر بھی نہیں ہوتی ہے۔ کسی بھی انسان کی نظر کسی کے لیے پڑیں گی تو کہاں جاتی ہے؟ سیدھا چہرے پر اس کے۔ تو چہرہ کشش کا مرکز ہے، اور اسلام پردے کا حکم دیتا ہے، صحابیات سے یہی عمل ملتا ہے، صحابہ نے اپنی عورتوں کو ایسے ہی پردہ کرایا۔ اب کوئی انسان یہ کہتا ہے تو اس کے پاس اس کی دلیل ہو۔ میرے نزدیک تو میں کہوں گا چہرہ ڈھانکنا عورت کے پردے کا حصہ واجب عین ضروری ہے، اس کو یہ کرنا ہے۔ اگر وہ نہیں کریں گی تو بہت سارے فتنوں میں وہ پڑ جائیں گی، ملوث ہوں گی، اور اس کے لیے بہت زیادہ تکلیفیں ہو سکتی ہیں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے۔ ہمارے تو میرے بھائی ایک مسلمان عورت شادی شدہ ہو جاتی ہے، بچوں والی ہو جاتی ہے، اس کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بھئی حجاب کرنا ہے تم نے، اور ایک طرف غیر مسلم عورتیں ہیں، قرآن سٹڈی کرتی ہیں، اسلام قبول کرتی ہیں، پہلے دن سے حجاب شروع کر دیتی ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اسلام قبول کرنے کا مطلب اپنی مرضی سے دستبرداری ہے، اور مسلم ہونا ہے سر تسلیم خام کرنا۔ اسلام قبول کرنے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے ایک ٹیگ لگا لیا اور پاکستان کے شناختی کارڈ میں آپ مسلمان لکھے گئے، باقی زندگی آپ اپنی مرضی کی گزاریں۔ اے بھائی پاکستان دے شناختی کارڈ والا مسلمان ہے، اللہ کے نزدیک یہ مسلمان نہیں شمار ہوتا۔ لیکن جب کافر مسلمان ہوتے ہیں نا تو وہ اس چیز کا، یوسف ایسٹس صاحب کا میں سن رہا تھا، 80s میں مسلمان ہوئے ہیں، وہ لیٹ 80s میں پروٹیسٹنٹ پریسٹ تھے وہ، اور بہت بڑے لیول پہ۔ وہ کہتے ہیں میں اتنا امیر پریسٹ تھا کہ میرے ایک سگنیچر سے میں بوئنگ 747 خرید سکتا تھا، اور ایک کلین شیف بندہ مصر کا جو اس سے کاروبار کے لیے آیا، جس کو یہ پادری سمجھتا تھا میں اس مسلمان کو عیسائی کر لوں گا، لیکن اس کو قرآن آتا تھا، مصر کا رہنے والا تھا وہ، اس بندے کی دعوت سے وہ مسلمان ہو گیا۔ ایک لمبی سٹوری آپ دیکھیں، یوٹیوب کے پر جا کے لکھیں وہ کیسے مسلمان ہوئے تو وہ آپ کو انگلش میں ان کی پوری لائف سٹوری مل جائے گی۔ تو یوسف ایسٹس کہتے ہیں کہ مجھے ایک عیسائی عورت نے فون کیا، اس نے کہا میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں نقاب نہیں کر سکتی، اس لیے میں اسلام نہیں قبول کر رہی۔ تو یوسف ایسٹس کہتے ہیں تم اسلام قبول کر لو، نقاب بے شک نہ کرنا، تم حجاب بے شک نہ کرنا۔ اس نے کہا کہ میں نے تو قرآن سٹڈی کیا ہے، اللہ کا تو حکم ہے مسلمان عورتوں کے لیے کہ وہ حجاب کریں، کیا میں مسلمان رہ جاؤں گی کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کا یہ ایک حکم نہ مان کر؟ تو وہ یوسف ایسٹس تھے، تو میں ہوتا تو میں نے کہتا ہاں جی پاکستان کے شناختی کارڈ میں آپ مسلمان ہی ہیں، بے شک نماز بھی نہ پڑھیں، ہاں اللہ کے حضور نہیں۔ اب یوسف ایسٹس کہتا ہے میں اتنا شرمندہ ہوا کہ مسلمان عورتوں کو تو یہ بات سمجھانی پڑ رہی ہے، اور ایک عیسائی عورت جو قرآن سٹڈی کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے میں کیسے مسلمان رہ جاؤں گی کہ اگر میں اپنی مرضی کی زندگی گزاروں گی۔ اللہ اور اس کے رسول کو نہیں صرف ماننا، اللہ اور اس کے رسول کی بھی ماننی ہے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یوسف ایسٹس کہتے ہیں کہ جی پھر 6 مہینے کے بعد اس عورت کا فون آیا مجھے، اس نے کہا ناؤ آئی ایم ریڈی ٹو ہیو حجاب، اب میں حجاب کے لیے راضی ہوں، اور اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوگی۔ یہ تو ایک تقوی والی بات تھی، باقی ٹیکنیکلی یوسف ایسٹس کا جو فتویٰ تھا وہ بالکل درست تھا کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اور کچھ اسلام کی پابندیاں وہ نہیں پریکٹس کر پا رہا تو کم از کم اسے کلمہ ضرور پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ ان 6 مہینوں میں اگر وہ عورت مر جاتی تو سیدھی دوزخ میں جاتی۔ تو اس میں پوری بات بریف کی جائے کہ ہاں یہ حکم ہے، ایسے ہی ہے، لیکن آپ یہ پہلا سٹیپ طے کر لیں تاکہ اللہ کے حضور آپ کے لیے حجت قائم ہو جائے۔ لیکن اس پوری گفتگو اور اس سٹوری کا ایک بڑا جو سمجھ لیں سینسٹیو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان عورتیں جو بائی برتھ مسلمان ہیں ان کو کون سمجھائے گا، جو جنت کا ٹکٹ اپنے جیب میں لے کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ یوسف ایسٹس جو ہے وہ انٹرنیشنل پیس کانفرنس پہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی دعوت پہ انڈیا گئے،
10-12 سال پہلے کی بات ہے. تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں بعد میں اسلام قبول کر کے جو بائی برتھ جنتی پیدا ہوئے ہیں مسلمان, ان کو میں آ کے اسلام سکھا رہا ہوں. اس نے کہا آپ کو چاہیے تھا آپ ہمیں آ کے اسلام سکھاتے. ہے تو شرم کا مقام ہے نا.